کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ہمارا پروگرام دوبارہ ہم لے کر حاضر ہو گئے ہیں، جس کا نام ہے آئیں کچھ سیکھیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے بہت ہی پیارا مہینہ چل رہا ہے، اور اس ماہ مبارک میں 15 شعبان المعظم کو اکثر افراد اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو آئیے، جو آج ہمارا پروگرام ہے، جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے، ہم اس میں گفتگو کرتے ہیں ایصال ثواب کے تعلق سے۔ ایصال ثواب کے معنی کیا ہیں؟ ایصال ثواب کے معنی ہیں ثواب پہنچانا۔ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی اس نے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھلے ہی رکھے ہیں، اور جو ان کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کرتے ہیں تو اس کی برکت سے بھی اللہ پاک ان پر کرم فرماتا ہے۔ آئیے اللہ پاک کی کرم نوازی سے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہم سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرمائے گا، تو وہ بندہ کہے گا اے میرے رب، کہاں سے یہ مرتبہ مجھ کو ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائے مغفرت مانگی ہے، اس لیے تجھے یہ درجہ ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث پہنچی تھی کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لے یا پڑھ کر کسی کو بخش دیا جائے تو اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اتنا کلمہ پڑھ لیا کہ ایک دن میرے ہاں دعوت میں ایک صاحب کشف جوان حاضر تھا، اچانک رونے لگا۔ کہتے ہیں میں نے اس سے سبب پوچھا، بولا کہ پھر اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھتا ہوں، میں نے اپنے دل میں پڑا ہوا وہ کلمہ اس کی ماں کو بخش دیا۔ وہ جوان اچانک ہنس پڑا اور بولا کہ اب میں اسے جنت میں دیکھتا ہوں۔ میں نے اس حدیث کی صحت اس ولی کے کشف سے معلوم کی، اور اس کے کشف کی صحت حدیث سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا 70,000 بار کلمہ طیبہ کا ختم کر کے اپنے مرحوم کو، اپنے عزیزوں کو ایصال ثواب کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت کتنی بڑی ہے، اللہ پاک کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ رب کریم معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک دنیا کے اندر بھی جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو اس کے رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں بندوں کے لیے، کہ بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کرے تو اس کو برکتیں ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، ثواب ملتا ہے۔ اور جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر بھی اللہ پاک کی رحمت کے دروازے اس کے لیے اس انداز میں کھلے رہتے ہیں، جو کہ ہم نے احادیث سنی کہ جب اس کے بچے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اور ہم نے جو یہ کلمہ پاک کے تعلق سے حدیث شریف سنی، تو پھر یہ اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ لہٰذا اپنے مرحوم اور عزیزوں کو ایصال ثواب کیجئے۔ مسجد، اب اس کے انداز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ مسجد یا مدرسے کا قیام صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے۔
جتنوں کو بھی اصال ثواب کریں گے اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو پورا ملے گا۔ یہ نہیں کہ ثواب تقسیم ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ملے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے، اب ہم نے 10 لوگوں میں تقسیم کرنی ہے تو ذرے 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 ملیں گے، سب کو تھوڑا تھوڑا ملے گا۔ لیکن اللہ پاک کی رحمت تو بہت بڑی ہے۔ جب بندہ اصال ثواب کسی کو کرتا ہے، اب وہ اصال ثواب چاہے جتنوں کو بھی کر دے، اگر اس نے ایک قرآن پاک پڑھا ہے، اگر وہ 10 لوگوں کو اصال ثواب کرتا ہے تو 10 لوگوں کو ایک ایک قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ تو یوں جتنوں کو بھی اصال ثواب کریں گے اللہ پاک کی رحمت بڑی ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو پورا ملے گا۔ یہ نہیں کہ سب کو تقسیم ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ملے۔ اصال ثواب کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اب دنیا میں تو کوئی شخص اپنے پاس سے کوئی چیز دے تو اس کے پاس کم ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ پاک کی رحمت ہے کہ جب بندہ اپنا پڑا ہوا اصال ثواب کسی کو، اپنی جو نیکیاں ہیں کسی کو دیتا ہے تو اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ یہ امید ہے کہ اس نے جتنوں کو اصال ثواب کیا ان سب کے مجموعے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ مثلا کوئی نیک کام کیا جس پر اس کو 10 نیکیاں ملی، اب اس نے 10 مردوں کو اصال ثواب کیا تو ہر ایک کو 10 نیکیاں پہنچیں گی، جبکہ اصال ثواب کرنے والے کو 110، اور اگر 1000 کو اصال ثواب کیا تو اس کو 10,000 وعلی ھذا القیاس۔ اچھا، ایک بڑی اہم بات ہے، آج کل بندہ سوشل میڈیا اور دیگر جگہ ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو نامناسب ہیں وہ ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ اس تعلق سے ذرا سن لیجئے ضروری بات کہ اصال ثواب صرف مسلمان کو ہی کر سکتے ہیں۔ کافر کو یا مرتد کو اصال ثواب کرنا یا اس طرح کی چیزیں کرنا کہ یہ کفر ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے عزیز اور پیاروں کو اصال ثواب کرنے کے لیے خوب نیکیاں کیجئے۔ نیکیاں کرنے میں 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت اور قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنائیے، اور ان سب کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سبحان اللہ، آپ یہ تمام کام کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے آپ کریں، اور اگر اس پہ آپ ہمیشگی چاہتے ہیں، اس پر آپ دوام چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے اس سے آپ وابستہ ہو جائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور اپنے لواحقین کو اصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو عزیز و اقربا دنیا سے فوت ہو گئے ہیں، اپنے والدین کو بھی اصال ثواب کیجئے۔ کوشش کیجئے، الحمدللہ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع ہوتا ہے، تو اس میں آپ تشریف لائیں، اس میں آپ حاضر ہوں، اور دعوت اسلامی کے سنت و برا اجتماع میں شرکت کرنے کے بعد رات وہاں گزاریں۔ تہجد بھی پڑھیں، تہجد کے بعد آپ رات کو بیٹھ کر یاسین شریف پڑھیں، یہ کرنے کے بعد فجر کی نماز بعد جماعت ادا کریں، اشراق و چاش آپ پڑھیں، پھر اپنے جمعہ کا دن بھی بڑی برکت والا دن ہے، اور پھر وہاں سے آپ اپنے سارے جو آپ کے عزیز و اقربا ہیں ان کو اصال ثواب کر کے پھر آپ وہاں سے جائیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ ہمیں سفر کرنے کے لیے، چلنے کے لیے بعض دفعہ گھر میں بھی ہم ایک چیز استعمال کرتے ہیں اپنے پاؤں کو راحت پہنچانے کے لیے اور کیڑے مکوڑے کانٹے ان سے بچنے کے لیے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے جوتا، ہمارے شوز، ہماری چپل۔ آئیے ہم غور کریں کہ ہمیں چپل تو پہننی ہوتی ہے، ہم جوتا پہنتے ہیں، شوز پہنتے ہیں، بعض لوگ گھر میں بھی پہنتے ہیں، الگ الگ طرح سے لوگ پہنتے ہیں۔ اس کے تعلق سے ہم آج سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جوتے بکثرت استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے، یعنی کم تھکتا ہے۔ دوسری بات، جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ ہم غور کریں، یہ کتنی پیاری بات ہے۔ بعض دفعہ ہم رات میں جب سو جاتے ہیں تو اب جیسے کہ سردیوں کا موسم ہی ہے، بعض دفعہ گرمیوں کے موسم کے اندر زمینی جو ہوتے ہیں، اس طرح کے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ زمین سے نکل آتے ہیں اور آ کر بعض دفعہ ہمارے شوز کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہم بغیر جھاڑے پہنیں گے تو ہو سکتا ہے اس سے ہمیں نقصان پہنچ جائے۔ تو جب بھی آپ شوز پہنیں
اور خاص کر اپنے بچوں کو اس بات کی آپ عادت ڈالیں کہ جب صبح انہوں نے اسکول جانا ہے، مدرسۃ المدینہ جانا ہے، جامعۃ المدینہ جانا ہے، تو اپنے شوز صاف کر کے اور جھاڑ کر وہ پہن کر جائیں۔ اب کس طرح پہننا ہے؟ ہم نے جوتا جھاڑ لیا، اس کے بعد کہ پہلے سیدھا جوتا پہنیے پھر الٹا، اور اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتاریے پھر سیدھا۔ چوتھی بات، مرد مردانہ اور عورت زنانہ جوتا استعمال کرے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی اہم بات ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ گھر میں ایک ہی مطلب کامن شوز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوتے ہیں جینٹس کے، تو وہ جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کا لازمی خیال رکھا جائے، مرد مردانہ اور عورت زنانہ جوتا استعمال کریں۔ اس کے بعد جب بیٹھے تو جوتے اتار لیجئے کہ اس سے قدم آرام پاتے ہیں۔ جب آپ کہیں بیٹھیں، پہنچ جائیں تو جوتے اتار کر بیٹھیے، اس سے پاؤں کو راحت ملے گی۔ بندے چل کے ناظرین، آج آپ نے کچھ آداب سیکھیں جوتے کے تعلق سے۔ یقیناً اس میں کچھ نئی باتیں بھی ہوں گی کہ بعض دفعہ ہم بس جوتے پہن رہے ہوتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا کہ اچھے انداز میں کس طرح پہنا جائے۔ تو یہ پہلے سیدھا پاؤں سے پہننا ہے۔ جب آپ نے جوتے اتارنے ہیں تو سب سے پہلے آپ الٹے پاؤں سے جوتے اتاریں۔ آئیے بڑھتے ہیں بندے چینل کے ناظرین، ہمارے یہاں پر اسلامی بھائی موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس سیگمنٹ سے کون سی بات سیکھی۔ جوتا پہننے سے پہلے جھاڑ لینے چاہیے تاکہ اندر کوئی کیڑا مکوڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جی، اب دیگر اسلامی بھائی بھی ہمیں بتا دیں۔ آج کے پروگرام میں نے یہ سیکھا کہ جب بھی جوتا پہننا ہے تو پہلے سیدھا پاؤں اس میں داخل کرنا ہے اور اس کے بعد الٹا پاؤں داخل کرنا ہے، اور جب اتارنا ہے تو پہلے الٹا پاؤں نکالنا ہے پھر سیدھا پاؤں نکالنا ہے۔ جوتا پہنتے وقت جوتے میں پہلے سیدھا پاؤں داخل کرنا ہے پھر الٹا، اور اتارتے وقت پہلے الٹا پھر سیدھا۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اشارے سیکھیں۔ جی، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی سہیل اتاری۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہی ہمارے اس سیگمنٹ میں ہمیں اشارے سکھائیں گے۔ تو آج ہمیں آپ کتنے اشارے اور کون کون سے سکھا رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے ثواب کا اشارہ ہوگا۔ جی، پھر چونکہ قبرستان حاضری کا ہم نے سنا ہے، قبر کا اشارہ ہوگا، اس میں اشارہ کیا ہے، درود پاک کا اشارہ کیا ہے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جوتے کا اشارہ ہوگا۔ سب سے پہلے ثواب کا اشارہ ہے، یوں کریں گے دایاں ہاتھ یہ دائیں کندھے اس کے اوپر، ثواب جو کہ دائیں کندھے والا فرشتہ ثواب لکھتا ہے اور بائیں والا گناہ۔ ثواب کا اشارہ یہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی کر سکتے ہیں، یہ یہاں پہ رکھنا ہے اپنے کندھے پہ، ثواب یوں کریں گے، تھوڑا ثواب۔ اسی طرح الٹے کندھے پہ یوں کریں گے گناہ، یوں اپنا پی بنائیں گے، چھوٹی اے بی سی انگلش میں پی ہے، یہ ایسے کر کے اس کو الٹے کندھے کے اوپر یوں کریں گے گناہ۔ قبر کا اشارہ کیا ہوگا؟ قبر جیسے اس کی شیپ ہوتی ہے ایسے قبر، جی گول سے بنا کے قبر۔ اور جوتے کا اشارہ کیا ہے؟ یہ پاؤں میں ڈالنے والا جوتا۔ جی، سبحان اللہ عز و جل۔ آج ہم نے 4 اشارے سیکھے، لیکن الحمدللہ عز و جل جس طرح سے ہم نے سنا، آج جو ہمارا ٹاپک تھا اِیصال ثواب، تو اس میں الحمدللہ اکثر گھروں کے اندر سہیل بھائی نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے اور حلوے وغیرہ مٹھائی وغیرہ بنائی جاتی ہے۔ تو مٹھائی کا اشارہ، حلوے کا اشارہ، اس کا اشارہ بھی ہمیں بتا دیں۔ مٹھائی یہ میٹھے سے ہوگا، میٹھا، کوئی چیز میٹھی ہے، میٹھا۔ پھر یہ چھوٹے جو ہوتے ہیں رس گلے، گلاب جامن، اگر کالے ہیں تو یہ گلاب جامن ہے، اگر وائٹ کلر کے ہیں تو یہ رس گلے ہیں۔ یہ کالے کا اشارہ گلاب جامن، اور وائٹ یہ رس گلے ہیں، یہ چمچم۔ اب کچھ چیزیں ایسی جیسے بنائی جاتی ہیں، اب یہ جلیبیاں جیسے بناتے ہیں، دیکھیں جی یوں کر کے تھوڑا سا اس کو کریں گے، جلیبیاں بنائیں گے۔ ٹھیک، تو یہ بھی ہم نے اشارے سیکھ لیے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے حاضرین کی طرف، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے اشارے سیکھے۔ جی، ہمیں کون کون یہ اشارے کر کے دکھائیں گے؟ تھوڑا سا ایسے، یہ گلاب جامن اور چمچم کا کون کر کے بتائے گا؟ جی، گلاب جامن آپ کیا کریں گے؟ یہ گلاب جامن، اور رس گلے وائٹ جو ہوتے ہیں وہ کون کریں گے؟ جی آپ کریں۔
جی سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے یہاں جو ہمارے پاس حاضرین ہیں انہوں نے مختلف اشارے سیکھے ہمارے سیگمنٹ میں، اور وہ اشارے کر کے بھی بتائے. یقیناً آپ نے بھی اشارے سیکھے ہوں گے تو آپ بھی ایک دوسرے کو گھر میں کر کے دکھا سکتے ہیں. انہی اچھی اور پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. دعا میں یاد رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا. آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں.